السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے بکرا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں اونوں سب نام پیارے
او منظر جاوے خریزلی او منظر جاوے اتاری او منظر جاوے قادری او منظر جاوے سنی او منظر جتے ہیں آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج الرسل ختم الرسل مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستوں اور بزرگ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک جو ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو دین اسلام عطا فرمایا اس کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے، تو پھر ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کا کفر بھی اکٹھا ہو جائے تو میرے حضور علیہ السلام کے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ آ کے رہنا ہے۔ ہم ایک ایک گلی میں، ایک ایک کوچے میں، ایک ایک بازار میں، ایک ایک دکان پہ جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو تو اس کو بھی پہنچا دو۔ ہمارا کام آپ کو دعوت دینا ہے، ہمارا کام آپ کو دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام پہنچانا ہے، دین اسلام کو تخت پلانا، ملک پاکستان میں نافذ کرنا اور پوری دنیا کے اندر غالب کرنا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کام ہے۔ جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ نے وہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم دین اسلام کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ لوگ سوال کرتے ہیں بھی آپ دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے ہیں وہ اس امت کے لیے لے کر آئے ہیں، حضور کے غلاموں کے لیے، حضور اپنے غلاموں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے حضور کے غلام آئیں گے یہ دین اسلام ان کے لیے ہے۔ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے،
کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے، لیکن ہر ایک کا نمبر تو لگنے والا ہے، کیونکہ موت کا وقت اٹل ہے، ہر ایک پر موت آنی ہے۔ قبر میں جانا ہے تو وہاں بھی رسول اللہ نے آنا ہے، حشر میں جانا ہے تو وہاں بھی رسول اللہ نے آنا ہے۔ اگر میرے حضور نے قبر میں یا حشر میں یہ ہم سے پوچھ لیا، اے میرے امتی، اس دین اسلام کے لیے تو میرے بلال کے سینے پہ بھاری چٹان رکھ دی جاتی، گلے کے اندر رسیاں ڈال کر میرے بلال کو مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ اس دین اسلام کے لیے آل یاسر کو تڑپایا گیا، اس دین اسلام کے لیے تو حضرت زلیخا کی آنکھیں نکال دی گئی، اس دین اسلام کے لیے تو حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین اسلام کے لیے تو مجھے وادی طائف کے اندر پتھر مار مار کے ظالموں نے میرا برا حال کر دیا، میری پنڈلیاں پھٹ گئی۔ میرے حضور نے یہ پوچھ لیا، میرے امتی، اس دین اسلام کے لیے تو 13 سال مکہ کی زندگی میں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے مجھے دوچار ہونا پڑا۔ اس دین اسلام کے لیے تو بدر کے میدان میں میں نے اپنے 14 غلام دیے ہیں، اس دین اسلام کے لیے تو میں نے احد کے میدان میں 70 غلام دیے ہیں، اس دین اسلام کے لیے تو بنی لحیان کے قبیلے میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس دین اسلام کے لیے تو میدان کربلا میں میرے نواسے حسین نے اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی دے دیا، 17 سالہ جوان علی اکبر بھی دے دیا۔ میرا نواسا حسین، وہ حسین جو باللیل کی زلفوں سے کھیلتا تھا، وہ حسین جو والضحیٰ کے مکھڑے سے کھیلتا تھا، وہ حسین جس کے میں لبوں کو چومتا تھا، وہ حسین اس کو بھوک لگتی ہے میری زبان کو چوستا تھا، وہ حسین کہ میں نے خطبہ چھوڑ کے جس حسین کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے حضور نے جب حضرت امام حسین کو اٹھایا اور یوں بلند کیا، امام حسین کو یوں بلند کیا تو امام حسین کے پاؤں میرے حضور کے سینے مبارک پہ لگ رہے تھے۔ وہ حسین اتنا لاڈلا حسین، میرے حضور کا اتنا پیارا حسین کہ حضرت فاطمہ سے میرے حضور فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، حسن حسین کو رلایا نہ کر، جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کا دل دکھتا ہے۔ اگر میرے حضور نے یہ پوچھ لیا، اے میرے امتی، میری وجہ سے اس کائنات کے اندر اللہ نے تجھے ساری نعمتیں دی، میری وجہ سے اللہ پاک نے تیری ماں کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، میری وجہ سے اللہ پاک نے بیٹی کو تیرے لیے رحمت بنا دیا، میری وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر تجھے عزتیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، رفعتیں دی ہیں، بلندیاں دی ہیں، مقام دیا ہے، شان دیا ہے۔ اللہ نے میری وجہ سے دنیا کے اندر ساری نعمتیں دی ہیں۔ اس دین اسلام کے لیے تو میرے حضور نے، میرے حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک 72 تن دے دیے اس دین اسلام کے لیے۔ تو ہاں جناب والا، میرے حضور کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے اس دین اسلام کے لیے، تو میرے حضور کو پتھر مارے گئے۔ اے میرے امتی، آج میرے پاس آیا ہے، حوض کوثر کا جام پینے کے لیے آیا، شفاعت مانگنے آیا، جنت کا سوال کرنے کے لیے آیا۔ اے میرے امتی، بتا دین اسلام کے لیے کیا کر کے آیا؟ اگر کل قیامت کے دن میرے حضور نے یہ سوال کر لیا، میرے حضور کے غلاموں، حضور کے نام پہ کھانے والوں، حضور کے نام پہ نذرانے لینے والوں، حضور کے نام پہ گدیاں سجانے والوں، حضور کے نام پر اپنی عزتیں بڑھانے والوں، حضور کے نام پر اپنے وقار اور اپنی آلش، اپنے آپ کو دنیا کے اندر عزت دار کہلوانے والوں، اگر کل قیامت کے دن میرے حضور نے یہ سوال کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر میرے حضور نے یہ کہہ دیا، اور ابو بکر صدیق کا نام لینے والوں، ابو بکر صدیق کی شان
ایک بات کہہ تو ناراض نہ ہونا، مولانا عرفان شاکر صاحب قبلہ اسامہ صاحب دیگر احباب، ایک بات کہہ تو ناراض نہ ہونا، صحابہ میرے حضور کے غلام ہیں، صحابہ میرے حضور کے، اگر صحابہ پر ہاتھوں کو بلند کیا جا سکتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے؟ اٹھانے چاہیے کہ نہیں؟ جو حضور کا غلام ہے لبیک یا رسول اللہ کو نیا نعرہ نہیں ہے، ہم نے نہیں نکالا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام جب بھی میرے حضور ان کو بلاتے تھے تو جب میرے حضور ان کا نام لے کر بلاتے تھے تو آگے سے صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں، صحابہ یہی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، سبحان یا اللہ، رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ لبیک لبیک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، تو آپ نے ان کو لشکر کا امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر قیصر روم کی طرف روانہ کیا۔ جب پہنچے، جب جنگ ہوئی تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہوئے تو ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بادشاہ نے یہ کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، مذہب عیسائیت قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جان تو جا سکتی ہے مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ بن حذیفہ کو پکڑا جائے اور ایک کڑاہ کے اندر تیل ڈالا جائے، اس کے نیچے آگ جلائی جائے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو پکڑا، کڑاہ کے قریب لائے، ایک صحابی کو اٹھایا، اس کے اندر پھینک دیا، وہ شہید ہو گیا۔ دوسرے کو اٹھایا، اس کے اندر پھینک دیا، وہ شہید ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، دوبارہ ان کو پکڑا، بادشاہ کے پاس لے کر گئے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو یہ موت مرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ہے جب شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کو اپنا دیدار فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس کے تیر مارنے ہیں لیکن تیر جسم کو کوئی نہ لگنے پائے، پاس سے تیروں کو گزارا جائے۔ اب تیروں کی بارش ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا گیا کہ یہ ڈر جائیں گے تو اس مذہب عیسائیت قبول کریں گے۔ جب آپ پھر نہ ڈرے، آپ کو پکڑا، دوبارہ کڑاہ کے قریب لائے، اب آپ کو کڑاہ کے اندر ڈالتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے جلدی سے پکڑا، ان کے حواریوں نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے کہ وہ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے مذہب عیسائیت قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ کہنے لگا بھی آپ رو کیوں رہے تھے، کریں اعلان آپ مذہب عیسائیت کو قبول کر لیں، اب رو کیوں رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ فرمانے لگا کہ اے وقت کے بادشاہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقت بدر کے میدان
زمانے میں آئی تھی، ہم 313 تھے، وہ 1000 کا لشکر تھا، ہم نے ان کے پرچے اڑا دیے، تم ہمیں اس موت سے ڈرنا چاہتے ہو، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں، دکھ اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ مجھے کڑاک کے اندر ڈالیں گے، میں جام شہادت نوش کر جاؤں گا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرا رب مجھے 1000 مرتبہ بار بار مجھے یہ جان کی روح دوبارہ عطا کرتا، ہر بار میں اللہ کے حبیب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی غلامی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں۔ اب بچپن ہے تو باپ فوت ہو گیا، جب باپ فوت ہو گیا تو چچا نے کفالت کی، اب چچا کے پاس اونٹ کثیر تعداد میں، بھیڑیں، بکریاں، مال کثیر تعداد میں تھا، اب چچا نے سب کچھ دے کر اپنے بھتیجے کو بے نیاز کر دیا، لیکن جب مکہ کی سرزمین پر دین اسلام ابر رحمت بن کر چھا گیا تو اس بچے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہما کے دل نے یہ گواہی دی کہ میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ایمان کو اپنے چچا سے چھپاتے رہے۔ ایک دن چچا سے کہنے لگے کہ چچا آپ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ چچا نے کہا بھتیجے اگر دین اسلام کو قبول کیا تو نہ صرف دیا ہوا مال واپس لے لوں گا بلکہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چچا مجھے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور مال لینے کی دھمکی دیتا ہے، ابھی بچے ہیں، فرمایا کہ مال لینے کی بات کرتا ہے، یہ تیری بھیڑیں یہ بھی لو، یہ بکریاں یہ بھی لو، یہ اونٹ یہ بھی لو، یہ گھوڑے یہ بھی لو۔ چچا نے کہا جو تیرے جسم پر لباس ہے نا وہ بھی میرا ہے۔ اب حضرت عبداللہ نے وہ لباس اتارا، اس کے حوالے کر دیا۔ چچا نے کہا بھتیجے جو تیرے پاؤں میں جوتا ہے یہ جوتا بھی میرا ہے، جوتا بھی اتار دیا، اب جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہا کرتے ہیں تو انہیں دنیا کی مال دولت کی، دنیا کے سامان کی، دنیا کے سونے اور چاندی کو اس غلام کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ غلام تو اس سونے اور چاندی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ گھر میں جاتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں جی میں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ چچا نے سب کچھ لے لیا، تن سے کپڑے بھی اتار لیے ہیں۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا اب کیا خیال ہے؟ ایک ہی بات کی کہ ماں اب حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے صدر چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے۔ اب ماں نے کمبل کے 2 حصے کیے، بیٹے کو دے دیے۔ حضرت عبداللہ نے وہ لباس لیا اور مدینے کے اندر پہنچ گئے۔ یہ اسلام کی تاریخ کے اندر جتنے بھی میرے حضور کے غلام آئے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نا، پہلے میری بات سننا، پھر اپنے دل سے گواہی بھی دینا اور دل سے پوچھنا، دل سے انصاف کرانا جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ آج لوگ ہمیں، میرے معاشرے کے اندر 2 قسم کے لوگ موجود ہیں، 2 کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو میرے معاشرے کے اندر آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، مولوی سیاست میں کیوں آ گئے، مولویوں کا سیاست میں کیا کام تھا؟ مولوی کا کام تھا وہ نمازیں پڑھاتا، مولوی کا کام تھا وہ خطبہ دیتا، مولوی کا کام تھا جنازہ پڑھاتا، مولوی کا کام تھا وہ مسجد کی حدود تک رہتا۔ مولوی کا کیا کام ہے کہ مولوی سیاست میں آ گیا؟ سیاست تو ہے ہی ساری جھوٹ، بالکل سیاست جھوٹی ہوتی ہے، لیکن میں نے اور آپ نے جو سیاست دیکھی ہے نا وہ واقعتاً سیاست جھوٹی ہے، وہ فراڈ ہے، وہ کمینگی کی انتہا ہے۔ لیکن میں جس سیاست کی بات کرنے لگا ہوں نا اس سیاست کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ان کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تمام نبیوں نے سیاست کی ہے، بنی اسرائیل کے تمام نبیوں نے سیاست کی ہے۔ اب اسی بخاری شریف
میں ایک دوسری روایت موجود ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے معاشرے میں اگر کوئی باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کا جو مال ہے وہ وراثت میں اولاد کو ملتا ہے، تو اب نبیوں سے علماء کو مال نہیں ملا، سونا نہیں ملا، سوسائٹیاں نہیں ملی، بنگلے اور کوٹھیاں نہیں ملی، بلکہ نبیوں سے علماء کو وراثت میں سیاست ملی ہے، وراثت میں سیاست ملی ہے۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں نے سیاست کی ہے، علماء کرام نے سیاست خود نہیں بنا لی، بلکہ میرے حضور نے خود 10 سال مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر سیاست کی ہے۔ یہ سیاست حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ سیاست تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی ہے۔ نمرود وقت کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب کہلواتا بھی ہے، رب کہتا بھی ہے۔ اس نے جو سیاست کی ہے نا، اس نے شیطان والی سیاست کی ہے۔ کون سی سیاست؟ نمرود نے جو سیاست کی ہے وہ شیطانی سیاست کی ہے۔ نمرود کے مقابلے میں آنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست کی ہے۔ وقت گزرتا ہے، کافی وقت گزرتا ہے، وقت کا بادشاہ فرعون ہے۔ اب فرعون نے جو سیاست کی ہے وہ شیطان والی سیاست ہے، اور فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ اب وقت تقریباً 4000 سال کا یا تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ مکہ کی وادی ہے، مکہ کے اندر سیاست ابو جہل نے کی ہے، ابو لہب نے کی ہے، عتبہ نے کی ہے، طیبہ نے کی ہے، شیبہ نے کی ہے۔ ان تمام سرداران قریش نے جو سیاست کی ہے وہ شیطانی سیاست ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سیاست محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ انہوں نے شیطان والی سیاست کی ہے، اور میرے حضور نے ان کے مقابلے میں رب رحمان والی سیاست کی ہے۔ وقت تھوڑا سا پھر گزرتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا دور خلافت ہے، تو آپ کے دور خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب نے جو سیاست کی ہے وہ شیطان والی سیاست ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ پھر ابو لولو فیروز مجوسی آتا ہے، اس نے جو سیاست کی ہے وہ شیطان والی سیاست ہے، اور ان کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست کی ہے۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، بلبائی آتے ہیں، ایرانی آتے ہیں، انہوں نے آ کر جو سیاست کی ہے وہ شیطانی سیاست ہے۔ ان کے مقابلے میں جو حضرت عثمان غنی نے سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، خارجی رافضی ایرانی آتے ہیں، انہوں نے آ کر جو سیاست کی ہے وہ شیطانی سیاست ہے، اور ان کے مقابلے میں حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ وقت پھر گزرتا ہے، یزید کا زمانہ آتا ہے، یزید نے جو سیاست کی ہے وہ شیطان والی سیاست ہے۔ یزید کے مقابلے میں میرے امام حسین نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ وقت تھوڑا سا پھر گزرتا ہے، بلوائی خارجی رافضی آتے ہیں، انہوں نے آ کر جو سیاست کی ہے وہ شیطان والی سیاست ہے۔ ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ وقت پھر گزرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے، آپ کے زمانے کے اندر منصور نے آ کر جو سیاست کی ہے وہ شیطان والی سیاست ہے۔ ان کے مقابلے میں میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو سیاست کی ہے وہ رب رحمان والی سیاست ہے۔ اسی طرح یہ چلتا چلتا یہ سلسلہ حتیٰ کہ پاکستان کی دھرتی ہے، پاکستان کی سرزمین ہے، یہاں پر ہم نے دو قسم کے لوگ دیکھے، دو کیٹیگری کے لوگ دیکھے ہیں۔ میرے اس معاشرے کے اندر آپ کو اصلی ڈاکٹر بھی مل جائے گا،
جعلی ڈاکٹر بھی مل جائے گا، میرے معاشرے میں جعلی پیر بھی مل جائے گا، اصلی پیر بھی مل جائے گا، میرے معاشرے میں ڈالڈا گھی بھی مل جائے گا، دیسی گھی بھی مل جائے گا۔ آپ کو دو قسم کی چیزیں اس پاکستان کی دھرتی پہ ملتی ہیں، میری اور آپ کی آنکھ جب پاکستان کی دھرتی میں ماں کی گود کے اندر کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے معاشرے کے اندر سیاست کرنے والے لوگ وہ سیاست کرتے ہیں جو شیطان والی سیاست ہے، اس لیے ہم نے سیاست کو جھوٹ کا نام دیا، اس لیے ہم نے سیاست کو فراڈ کا نام دیا، اس لیے ہم نے سیاست کو شیطان کا نام دیا۔ یہ شیطان کا کام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ کمیندگی کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اس سیاست کی بات نہ کرو جو شیطان والی سیاست ہے، جو ان ظالموں نے کی ہے، جو ان بڑوں نے کی ہے، جو ان لٹیروں نے کی ہے، جو ان چوروں نے کی ہے، جو ان ڈاکوں نے کی ہے۔ یہ سیاست نہ کرو، اس کی جان چھوڑ دو۔ سیاست وہ کرو جو میرے امام حسین نے کی ہے، سیاست وہ کرو جو سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، سیاست وہ کرو جو حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے، سیاست وہ کرو جو عثمان و حیدر نے کی ہے، سیاست وہ کرو جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر 10 سال تک کی ہے، سیاست وہ کرو جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے، سیاست وہ کرو جو امام مالک نے کی ہے، احمد بن حنبل نے کی ہے، امام شافعی نے کی ہے۔ سیاست کرنی ہے تو وہ سیاست کرو جو سیاست میرے اور آپ کے بابا قلندر لاہور حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے سیاست کی ہے، اس سیاست کے ساتھ لگ جاؤ۔ یہ وہی سیاست ہے جو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست کی ہے۔ اس سیاست کے ساتھ لگ جاؤ گے، لگنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ اسی طرح اسی سیاست کے ساتھ چلتے چلتے تم خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچو گے، چلتے چلتے عبدالستار خان نیازی شاہ احمد درانی تک پہنچو گے، سید عطا اللہ شاہ بخاری تک پہنچو گے، چلتے چلتے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچو گے، وہاں سے چلتے حضرت حیدر کرار، وہاں سے چلتے سیدنا صدیق اکبر، پھر میرے مصطفیٰ کریم کے پاس جاؤ گے۔ اگر ان لٹیروں والی، چوروں والی، ڈاکوں والی، ان فراڈیوں والی سیاست کرو گے تو پھر چلتے 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 ابو لہب، ابو جہل، فرعون، نمرود تک جاؤ گے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ سیاست کون سی کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان والی سیاست کرو گے تو پھر سیاست کرتے کرتے نمرود، فرعون، ابو جہل کے ساتھ جہنم کا راستہ اختیار کرو گے۔ اگر یہ سیاست کرتے کرتے بابا جی کے مشن، نظریے اور کاس کے ساتھ چلتے چلتے یہ سیاست کرتے جاؤ گے، صدیق اکبر تک پہنچتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم تک پہنچ جاؤ گے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ شیطان والی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا رب رحمان والی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آج وقت ہے، جب تک یہ سانس باقی ہے تب تک چانس باقی ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھ لو وہ وقت قریب نہیں ہے، تم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ پاکستان کو بنایا جا رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اپنے ہر خطبے کے اندر ایک ہی اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کا ٹکڑا یہ اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس زمین پر، اس خطے پر صرف دین اسلام کے اصولوں کو استوار کیا جائے گا، صرف دین اسلام کے اصولوں کو آزمایا جائے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسی دھرتی پر رہتے ہوئے ختم نبوت پر ڈاکے بھی ڈالے گئے، ناموس رسالت پر ڈاکے بھی ڈالے گئے، میرے حضور کے بارے، میرے حضور کے قانون کو کالا قانون بھی معاذ اللہ کہہ دیا گیا۔ اسی دھرتی پر رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں بھی کر دی گئی، اسی دھرتی پر رہتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخیاں کر دی گئی، اسی دھرتی پر رہتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں بھی کی گئی، اس دھرتی پر رہتے ہوئے مساجد کے سپیکر اتار دیے گئے، اس دھرتی پہ رہتے ہوئے مسجدوں سے خطبے بند کروا دیے گئے، اس دھرتی پہ رہتے ہوئے صفوں کے اندر دیواریں ڈال دی گئی، اس دھرتی پہ رہتے ہوئے آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ آج امن امن کی بات، سچ کی بات، حق کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ امن کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، اچھے
تلواریں میرے حضور کے حجرہ مبارک کے اندر موجود تھی۔ آج ہمیں کہا جاتا نا جی امن کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، پیار کی بات کریں، میں نے کہا چلو ہم امن کی بات کر لیتے ہیں، اخلاق کی بات کر لیتے ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پیچھے پلٹ کے جاؤ، مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین پر رہنے والا میرے حضور کا یار سیدنا صدیق اکبر ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ جب باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، پوچھا ابو بکر باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا جملہ، عرض کی یا رسول اللہ تھپڑ تھا، تھپڑ مارا ہے، کاش کہ میرے پاس تلوار ہوتی میں باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ ابو بکر کیوں؟ یا رسول اللہ جو آپ کی گستاخی کرے اور ابو بکر صدیق کے سامنے زندہ رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ صدیق اکبر نے یمن کی بات کی ہے، یمن کی بات کی ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، میرے حضور کے سامنے مشرک موجود ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، تو اس نے بات کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو میرے حضور کی ریش مبارک کی طرف، داڑھی مبارک کی طرف، سنت مبارک کی طرف یوں ہاتھ کو کیا، تو سیدنا صدیق اکبر پاس کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا، فرمایا کہ شرمگاہ بتوں کی شرمگاہ کو چومنے والی قوم ان پاک ہاتھوں کو پیچھے ہٹا۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ میرے حضور فرماتے ابو بکر آپ خاموش رہیں میں بیٹھا ہوں نا، لیکن جب ابو بکر صدیق نے تلوار کا دستہ اس مشرک کے ہاتھ پہ مارا تو میرے حضور نے مسکرا دیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر اسلام امن کی بات کرتا ہے وہاں پر امن کی بات ہوتی ہے، اور جہاں پر غیرت کی بات کرتا ہے وہاں پر غیرت کی بات ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ سیدنا صدیق اکبر نے یمن کی بات کی ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، منکرین زکات پیدا ہوئے، انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے امیر المومنین ابھی ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے اور آپ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، صحابہ کرام غم سے نڈھال ہیں، کیسے جہاد کریں گے؟ ابو بکر صدیق منبر رسول پہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے عمر تو وہی ہے نا جب دائرہ اسلام میں آیا نہیں تھا اس وقت تجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو تو نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ عمر کے سامنے آئے، عمر کلمہ پڑھ چکا ہو، عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہو اور نماز چھپ کے پڑھی جائے۔ یا رسول اللہ یہ نہیں ہوگا، عمر جائے گا بیت اللہ کا دروازہ کھولے گا، اگر آج کوئی بدبخت میرے حضور کی طرف انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی زبان اٹھائے گا اس کی گدی سے کھینچ لی جائے گی، اپنے ہاتھوں کو بڑھائے گا اس کے بازو توڑ دیے جائیں گے، جو قدم بڑھائے گا اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی۔ ابو بکر نے فرمایا عمر تو وہی ہے نا غیرت کی بات کر رہا تھا، آج میرے حضور کے دین میں کمی ہو رہی ہے، منکرین زکات پیدا ہو گئے، تو کہتا ہے ابو بکر چپ ہو جائے، نہیں جانا جہاد کے لیے تو نہ جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے تلوار کو میان سے نکالا، جہاد کے لیے چل پڑے، حضرت حیدر کرار آگے بڑھتے ہیں، تلوار کو پکڑ لیا، امیر المومنین آپ کا کام اعلان کرنا تھا، اب منکرین زکات کا قلعہ کما کرنا حضرت شیخ خدا کا کام ہے۔ مجھے بتاؤ یہ سیدنا صدیق اکبر نے امن کی بات کی ہے، مسلمہ کذاب آیا دعویٰ نبوت کیا، سیدنا صدیق اکبر نے خود قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابی ہیں اب وہ جنگ کے اندر نہیں جائیں گے، خود قانون بنا دیا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا اسی سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، فرمایا وہ بدری ہو یا غیر بدری ہو، وہ انصار ہو یا مہاجر ہو، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے صدیق اکبر کا اعلان ہے کہ میرے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے جنگ یمامہ کے اندر پہنچو۔ پھر سارے صحابہ پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے خود فرمایا میں مدینہ کے اندر رہوں گا، یہاں پر پرندے آئیں اور میرے جسم سے گوشت کو نوچ کر لے جائیں، ابو بکر یہ تو برداشت
بات کی، اخلاق کی بات کی ہے، سختی کی بات کی ہے کہ جہاں پر اسلام امن کی بات کرتا ہے وہاں پہ امن کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اسلام سختی کی بات کرتا ہے وہاں پہ سختی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، آگے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، پھر آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میرے فرشتوں چلو، تم بھی چلو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کیا کرنا ہے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم چلو میدان بدر کے اندر ان کی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں پہ مارنا، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے پوروں پہ مارنا۔ مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے کہ ان کے جوڑ جوڑ پہ مارنا۔ کون فرما رہا؟ میری بات ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے فرشتوں تم چلو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے قدموں کو جما دو، ایمان والوں کے قدموں کو جما دینا تمہارا کام ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارنا، ان کو ختم کرنا۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ 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 پہ مارنا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے جو میں بتانا چاہتا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، یہاں پر اس کی تفسیر میں میرے امام بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا عاشق مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے، اور مسلک اہل حدیث کی میرے پاس تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ تمام نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد دین اسلام کے ساتھ ٹکر لینا ہے۔ جو دین اسلام کے ساتھ ٹکر لیتا ہے ان کے بارے میں فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور ان کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ یہ میرا اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم ان کو مارو۔ لیکن آج ہمیں امن کی بات، اخلاق کی بات، پیار کی بات کی جاتی ہے کہ امن کی بات کرو، اسلام سختی کی بات نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جہاں پر اسلام امن کی بات کرتا ہے وہاں پر امن کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اسلام سختی کی بات کرتا ہے وہاں پر سختی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا